بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی کا مکمل نام اپنی ماں کی نسبت سے عبداللہ بن ابی بن سلول بتایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور وقت بھی مقرر کی گئی تھے۔ لیکن عین اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے کرنے لگے، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھیں، اس لیے وہ ان کے خلم خلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا کی وفات ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے، اور جب نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو میں اپنی جگہ سے ہٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے دشمن پر نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ کیا عبداللہ بن ابی پر جو فلاں اور فلاں دن ایسا اور ایسا کہتا تھا، اور اس کی عداوت کے دنوں کی باتوں کو شمار کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے، یہاں تک کہ جب میں نے اس قسم کی بہت زیادہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے، پس میں نے اختیار پر عمل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے جنازے کے ساتھ چلے اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے یہاں تک کہ اس کے دفن سے فارغ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں، میں نے یہ جرأت کیوں کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ دفن کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مرے ہیں، اور ان کے مال اور اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا میں اور ان کا دم حالت کفر میں ہی نکلے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔